مؤرخہ 27 جولائی 2025 کو حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے جلسہ سالانہ برطانیہ کے اختتامی اجلاس سے بصیرت افروز خطاب فرمایا۔ آپ کے خطاب کا مرکزی نقطہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے دعوی مسیح موعود و مہدی موعود کی سچائی، اس کی ضرورت اور آپ کی صداقت میں ظاہر ہونے والے الہی نشانات کا بیان تھا۔ خطاب کا خلاصہ: حضور انور نے اپنے خطاب کا آغاز ان نام نہاد علماء کے اس الزام کی تردید سے کیا جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مسیح و مہدی کا دعویٰ کر کے نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ ایک بے بنیاد اور جھوٹا الزام ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تو برملا اعلان فرمایا کہ جو کچھ بھی آپ کو ملا وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور برکت سے ہی ملا، اور آپ کا دعویٰ قرآن کریم اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے عین مطابق تھا۔ مصلح کی ضرورت اور مسلمانوں کی حالت زار: حضور انور نے زمانے کی حالت اور ایک مصلح کی ضرورت پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت مسیح موعود کے زمانے میں مسلمانوں کی عملی حالت کمزور ہو چکی تھی اور اسلام پر ہر طرف سے، خصوصاً عیسائیت کی طرف سے شدید حملے ہو رہے تھے، جس کے نتیجے میں صرف ہندوستان میں لاکھوں مسلمان عیسائی ہو گئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ آج بھی اسلام پر حملے جاری ہیں، گو کہ ان کا طریق بدل گیا ہے اور دہریت کی لہر لوگوں کو دین سے دور کر رہی ہے۔ آپ نے مسلم دنیا کے رہنماؤں اور علماء کی بے حسی پر افسوس کا اظہار کیا کہ انہیں امت کی فکر نہیں بلکہ ہر کوئی اپنی کرسی بچانے میں لگا ہوا ہے۔ اسی باہمی نا اتفاقی اور کمزوری کی وجہ سے غیروں کو مسلمانوں پر ظلم کرنے کی جرأت ہو رہی ہے۔ ان حالات میں ایک ایسے الہی مصلح کی اشد ضرورت تھی جو اسلام کی خوبصورت تعلیم کو دوبارہ دنیا کے سامنے پیش کر کے لوگوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے جمع کرے۔ حضرت مسیح موعود کی سچائی کے دلائل و نشانات: حضور انور نے حضرت مسیح موعود کے دعوے کی سچائی پر متعدد دلائل پیش فرمائے، جن میں آسمانی اور زمینی نشانات شامل ہیں۔ نمبر 1، رمضان میں چاند اور سورج گرہن۔ آپ نے دارقطنی کی حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا کہ مہدی کی نشانی کے طور پر رمضان کے مہینے میں چاند اور سورج کو گرہن لگے گا، جو کسی اور معمور کے لیے ظاہر نہیں ہوا۔ یہ نشان 14ویں صدی میں حضرت مسیح موعود کے دعوے کے زمانے میں پورا ہوا، جو آپ کی صداقت پر ایک قطعی دلیل ہے۔ نمبر 2، قرآنی پیشگوئیاں۔ آپ نے آخری زمانے سے متعلق متعدد قرآنی آیات، مثلاً وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت وَإِذَا الشَّمْسُ قُوِّرَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ سب پیشگوئیاں اس زمانے میں پوری ہو چکی ہیں جو مسیح موعود کا زمانہ ہے۔ نمبر 3، بزرگان سلف کی پیشگوئیاں۔ آپ نے بتایا کہ گزشتہ علماء جیسے نواب صدیق حسن خان صاحب نے بھی 14ویں صدی کے سر پر مہدی موعود کے ظہور کی امید ظاہر کی تھی۔ نمبر 4، الہی تائید و نصرت۔ حضور انور نے فرمایا کہ حضرت مسیح موعود کی تائید میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار نشانات ظاہر فرمائے، جن میں دشمنوں کے شر سے حفاظت، ضرورتوں کا پورا ہونا، مخالفین کی ذلت اور دعاؤں کی قبولیت شامل ہیں۔ آج دنیا کے ہر ملک میں جماعت احمدیہ کا قیام اور لاکھوں لوگوں کا ہر سال احمدیت میں داخل ہونا، جن میں سے بہت سے خوابوں کے ذریعے رہنمائی پاتے ہیں، آپ کی صداقت کی زندہ دلیل ہے۔ احمدیوں کے لیے ہدایات اور رہنمائی۔ حضور انور نے جماعت احمدیہ کو ان کی ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرمایا کہ حقیقی جہاد، حضرت مسیح موعود کا کام تلوار اور بندوق سے نہیں بلکہ اسلام کی پرزور اور حکمت آمیز تعلیمات کے ذریعے دلوں کو فتح کرنا تھا۔ نمبر 2، اپنے نمونے قائم کرے۔ آج ہر احمدی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اسلام کی خوبصورت تعلیم کو دنیا میں پھیلائے اور اپنے عمل سے اس کا بہترین نمونہ پیش کرے۔ صرف نعرے لگانا یا مسیح موعود کو مان لینا کافی نہیں، بلکہ اپنی حالتوں میں حقیقی تبدیلی پیدا کرنا ضروری ہے۔ نمبر 3، صحابہ کا رنگ پیدا کریں۔ مومن اور مسلمان بننے کے لیے حضرت ابو بکر، عمر، عثمان اور علی جیسا رنگ پیدا کرنا ضروری ہے، جنہوں نے اپنی زندگیاں دنیا پر دین کو مقدم کرتے ہوئے خدا کی راہ میں وقف کر دی تھیں۔
नंबर 4, नरमी और मोहब्बत का सलूक। तबलीग के दौरान और मुखालिफिन के साथ हमेशा नरमी, मोहब्बत और प्यार का रवैया इख्तियार करना चाहिए। गाली गलोच और सख्त ज़बान का इस्तेमाल अहमदी का शेवा नहीं। नंबर 5, मसीह मौद के हकीकी मददगार बने। जब हम अपने अंदर हकीकी इनकलाब पैदा करेंगे, तभी हम हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हकीकी मददगार बनकर दुनिया को इस्लाम की आगोश में लाने, खुदा की वहदानियत को कायम करने और इंसानियत को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे तले जमा करने वाले बन सकेंगे। खिताब के आखिर में हजूर अनवर ने दुआ कराई और जलसे की हाजिरी का ऐलान फरमाया। अल्लाह के फजल से इमसाल जलसे की कुल हाजिरी 46,061 थी, जो गुज़िश्ता साल से 3,000 ज़्यादा थी। इसके अलावा दुनिया के 56 ममालिक में कायम 96 मराकिज़ में तकरीबन 15,000 अफराद ने जलसे की कार्रवाई बराह रास्त देखी।